اور پھر پاکستانی کمانڈوز کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف بھی اس کیمپین کا حصہ تھے، لیکن جو میں نے ریسرچ کی اور جو اگر ان دا لائن آف فائر جو کتاب ہے جنرل پرویز مشرف کی اگر آپ پڑھیں تو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو اور آپ اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ نہ کرو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو میری پرسنالٹی کو بہت اوپر لے کے جاتی ہے کہ میں نے اس کاز کے لیے بھی ایک جنگ لڑی ہوئی ہے، لیکن ان کی کتاب میں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے. تو میرا خیال ہے باقی کمانڈوز تو موجود تھے، لیکن جنرل پرویز مشرف مرحوم کا اس میں ہونا نہ ہونا واللہ عالم، اس کے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملی ہے. اچھا، اب وہ کمانڈوز آ جاتے ہیں تو اب دونوں کے لیے ڈیلیما بن جاتا ہے. فرینچ کے لیے بھی، کیوں کہ ایک غیر مسلم صحن کعبہ میں آئے، یہ بھی ممنوع ہے، اور وہاں پہ گولی چلائے، یہ بھی ممنوع ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، پھر محرم شریف، اس کے اندر پھر یہ عمل کرنا، کیا کیا جائے بھائی؟ پھر رائل جو شیخ تھے ان سے فتویٰ لیا جاتا ہے. وہ فتویٰ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی فرینچ لوگ بھی کلمہ پڑھ لیں، دے ہیو ٹو ریسائٹ دا شہادہ، اور اس کے بعد وہ اس آپریشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اب جو مسلمان پاکستانی کمانڈوز تھے ان کو اب یہ تھا کہ بھائی ہم تو کعبے میں گولی نہیں چلائیں گے، کیونکہ کعبے کی حرمت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی. یہ نہ ہو کہ روز محشر ہم سے یہ سوال ہو کہ کعبے کی حرمت کا تم نے لحاظ نہیں رکھا. پھر جو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ اب انتہائی غیر معمولی سچویشن ہے، اور غیر معمولی حالات کے اندر پہلے بھی تاریخ میں ایک دو واقعات ایسے ہو چکے ہیں، لہٰذا گولیاں آپ چلا سکتے ہو، کیونکہ یہ آپ کعبے کی حرمت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہو، حرمت کے خلاف کام نہیں کر رہے ہو. لہٰذا فتوے کے نتیجے میں جو پاکستانی کمانڈوز اور فرینچ کے جو کمانڈوز تھے وہ مل کر اگینسٹ دا العتیبی اس آپریشن کا حصہ بنتے ہیں. اور آپریشن جو ہے وہ گیس بام ہوتے ہیں، اور مختلف جو ٹنلز چھوٹی چھوٹی بنی ہوتی ہیں، ونڈوز بنی ہوتی ہیں، ان سے دھواں چھوڑا جاتا ہے، اور دھوئیں کے نتیجے میں جو جرغمال جنہوں نے بنایا ہوتا ہے، جو باغی گروپ ہوتا ہے، ان کو بے ہوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بعد میں ہم ان کو گرفتار کر لیں گے. میں چھوٹا ہوتا تھا نا تو ہمارے دادا ابو مجھے ایک سٹوری سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پاکستانی کمانڈوز نے نا خانہ کعبہ کو جو ہے نا وہ چھڑوایا تھا. ہم بڑے شوق سے سننا کہ بھئی یہ کیا کیسے. انہوں نے کہا کیونکہ صحن کعبہ کے اندر خون بہانا حرام تھا، تو اب یہ سوچ تھی کہ اب ان کو کیسے پکڑا جائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کی زمین میں نا پانی چھوڑ دیا، اور پانی چھوڑ کے نہ اس پہ کرنٹ چھوڑ دیا. کرنٹ کے نتیجے میں سارے مر گئے. اب جب میں نے تاریخ پڑھی میں نے کہا وہاں پہ 50,000 تو دوسرے مسلمان بھی تھے، تو وہ بھی پھر مر جانے چاہیے تھے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری افواہیں جو ہیں آپ کو کہانیاں آپ کو جگہ جگہ سننے کو ملی جو اس دور کی جنریشن تھی. لیکن اس کے بعد اس واقعے کو سعودی حکومت نے بالکل دبا دیا. ہر وہ ایویڈنس ختم کر دی گئی جو کسی بھی طرح سے اس واقعے کے نتیجے میں لوگوں کے اندر معلومات دے سکتی تھی. کیوں؟ لیکن ان کو بہت بینیفٹ بھی ہوا ایرانین ریولوشن کا، اور اس کے بعد جو سوویت نے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا تھا، کہ ان دونوں کے درمیان میں یہ واقعہ دب گیا. تو دبانا کیوں چاہ رہے تھے؟ دبانا اسی وجہ سے چاہ رہے تھے کہ جو کنگڈم ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. خانہ کعبہ کی جو کسٹوڈین کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا جو ٹائٹل ہے اس وقت سعودی عربیہ کے بادشاہوں کے سر پہ کہ دے آر کسٹوڈین آف دا موسٹ ہالی ماسکس، مسجد نبوی، مسجد الحرام. اگر آپ اس کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکے، وہاں پہ گولیاں چل گئی ہیں، تو آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان کے کسٹوڈین بنیں. تو اس کسٹوڈین شپ کو بچانے کے لیے کہ اگر یہ سعودی عوام کے اندر یہ بات پھیل گئی تو ہمارا رجیم کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، لہٰذا انہوں نے یہ ساری کی ساری انفارمیشن کو دبا دیا، اور ان تمام لوگوں کو ملک بدر بھی کیا کہ جو کسی بھی طرح سے یہ انفارمیشن دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے تھے. شکر کریں کہ یہ آج کا زمانہ نہیں تھا جو آج ڈیجیٹل کنورجنس کا دور ہے. موبائل فونز سیکنڈز کے اندر چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں. عرب ابھی جو فیک نیوز کی وجہ سے کیا کچھ عرب سپرنگ بھی آ گیا، ٹھیک ہے. ابھی یو کے اندر کیا ہوا، فیک نیوز تھی. پاکستان کے اندر پچھلے دنوں ایک پی جی سی کا وہ ایشو ہوا تھا، فیک نیوز تھی. تو مطلب آج کا اگر وہ زمانہ ہوتا اور اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا تو یہ رجیم کبھی بھی پروٹیکٹ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس وقت آپ نے طاقت کے ذریعے سے ان ساری معلومات کو کلٹیل کر دیا تھا، دبا دیا تھا، اس کو بندش اس کی کر دی تھی. لہٰذا آپ اس کو کامیاب ہو جاتے ہیں. مگر سب پھر باہر نکل بھی تو جاتی ہے خبر، وہ کیسے لیک ہوتی ہے خبر؟ وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ اس کے بعد امریکہ نے ان تمام ڈپلومیٹس کی ڈائری کو ڈی کلاسیفائی کیا.
وہ جو ڈپلومیٹ آئے تھے ہیلی کاپٹر میں کلمہ پڑھ کے پتہ کرنے کے لیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو امریکہ کے اندر جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہو ایک خاص عرصے کے بعد اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا. تب تک ایک جنریشن جا چکی ہوتی ہے جس جنریشن کے دور میں وہ واقعہ ہوتا ہے، نئی جنریشن کو اس سے اتنا لینا دینا نہیں ہوتا، اور پھر جو رائٹرز، ایکڈیمیشنز، جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ پھر نئے سرے سے تاریخ کو لکھتے ہیں ان ڈی کلاسیفائڈ کانٹینٹ کو دیکھ کر. تو ان تمام لوگوں کی ڈائریز لی جاتی ہیں، اور پھر یوراسلاو نام کا ایک شخص ہے جو رشین رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے دا سیج آف مکہ. اس نے پھر تمام ان ممالک میں جا کے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے جو کسی بھی طرح سے اس وقت صحن کعبہ میں موجود تھے، ٹھیک ہے، اور پھر سعودی حکام کے اندر بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے، اور پھر وہ ڈی کلاسیفائڈ ڈائریز جو امریکنز انوالو تھے، وہ جو کمانڈوز انوالوز تھے، ان کو انٹرویوز کرنے کے بعد اس نے پھر یہ ایک کتاب لکھی. اور یہ کتاب بہت زیادہ، یہ سعودی عربیہ میں اس کو بین کیا گیا ہے. سر سعودیہ میں ابھی بھی وہ بین ہے؟ یہ سعودی عربیہ کے اندر تو اس کا عربی ورژن بھی جو ہے وہ بین ہے اور انگلش ورژن بھی، لیکن کیونکہ اب ڈیجیٹل دور ہے، میں نے بھی پی ڈی ایف کے اندر بڑی مشکل سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے، لیکن اب وہ فری میں ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے پے کرنا پڑتا. میں نے تب ڈاؤن لوڈ فری میں ویسے کی تھی، تو وہ کانٹینٹ اس وقت موجود ہے. اور اس حوالے سے بہت ساری ڈاکومنٹریز پھر جو مختلف پروفیسرز اور جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے تھیسس بھی لکھے ہیں، اور پھر وہ انفارمیشن باہر آ گئی لیکن پبلک نہیں ہوئی. اس طریقے سے اس کو ہر سطح پہ دبائے جانے کی ہی کوشش کی جاتی رہی کہ کہیں سعودی منارکیز کے اوپر یہ الزام یا حرف نہ آ جائے کہ دے آر ناٹ دا ٹرو کسٹوڈین آف مکہ اینڈ مدینہ. ٹھیک ہے، اچھا اب سیج ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ انوالو ہیں، گیس چھوڑ دی جاتی ہے، اور 1-2 دن کے آپریشنز کے بعد ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اور ابھی لوگ بہت سارے یہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سچ میں امام مہدی آ چکے ہیں، کیونکہ صحن کعبہ میں یہ واقعہ ہوا، جہاں سے ظہور ہونا تھا وہاں سے الحتانی آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اب کیسے، اور کیونکہ احادیث جو چیز بتا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ فورسز آئیں گی، ان کے اوپر حملہ کریں گی، لیکن وہ سروائیو کر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ تب تک یقین نہیں کیا اس بات پہ کہ سچ میں یہ امام مہدی ہیں بھی یا نہیں ہیں، جب تک اس کی مرے ہوئے کی تصویر الحتانی کی نہیں دکھائی گئی کہ بھئی یہ اگر امام مہدی ہوتا تو اس نے تو سروائیو کرنا تھا، کیونکہ حدیث یہ کہتے ہیں وہ سروائیو کر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو مر چکے ہیں، اس کا مطلب یہ امام مہدی نہیں ہے. ٹھیک، لہٰذا اس کے نتیجے میں پھر کوئی 53 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، جو باغی تھے باقی مار دیا جاتا ہے، اور ان کو پھر اگلے 2 دن میں 10 جنوری کو پروبیبلی پبلکلی ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے. دیور بیہیڈڈ، ان کی گردنیں جو ہیں وہ اڑا دی جاتی ہیں کہ دوبارہ سے یہ واقعہ نہ ہو.